انتخاب کرتے ہیں کون ان کی خدمت کرے، وہ خود تائید کرتے ہیں کون زیارت پہ آئے۔ اور کامل الزیارات میں ابن قولوہ نے شیخ صدوق کے استاد ہیں، اور آغا خوئی مرحوم کی مرحومۃ اللہ علیہ سید ابو القاسم الخوئی کا نظریہ یہ تھا کہ یہ واحد ہماری کتاب ہے جس کی ہر حدیث مستند ہے، ہر حدیث صحیح سند ہے۔ تو ابن قولوہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے اور حسب نسب سے پہچانتے، اپنے ہر زائر کو۔ آج 1.5-2 کروڑ زائر جاتے ہیں، اور سال بھر میں تو اس سے بھی زیادہ۔ بس بھئی میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں، تھوڑی سی زحمت دوں گا، اسی میں فضائل کے اندر چند جملے مصائب کے ہوں گے، اس کے اختتام پہ پھر چند جملے اور۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ہر زائر کو اس کے نام اور حسب نسب سے پہچانتے، اور یہاں تک علماء کا اعتقاد ہے، میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی ذکر حسین کرنے والا ہے، جو بھی وہ تائید کرتے ہیں تو ذکر کرتا ہے، اور کئی مرتبہ اس کی تائید کے بعد اس کے نام پہ خط بھی کھینچ دیا جاتا ہے، یعنی کاٹ دیا جاتا ہے نا۔ یہ قوم مقدس کے بہت بڑے مرجع تقلید آیت اللہ وحید خراسانی، جو چند مہینوں بعد 100 برس کے ہو جائیں گے، انہوں نے اپنی ایک مجلس میں جملہ کہا ہے، موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے مرجع ظاہراً آغا میلانی، سید محمد ہادی حسینی میلانی، پھر جو بعد میں مشہد مقدس تشریف لے آئے تھے، اور پھر وہیں ان کا انتقال ہوا، جن کے متعلق علامہ طباطبائی کہتے تھے یہ اعلم ہیں، ان کی اعلمیت کے قائل تھے، صاحب المیزان۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ بھئی میں نے سید جعفر کو، کربلا کے ایک بہت بڑے مرجع کے بیٹے تھے، بہت بڑے مرجع تھے ان کے بیٹے سید جعفر، کہ میں نے، بلکہ مرجع کے بھائی تھے، سید جعفر شیرازی کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مولا حسین تشریف فرما ہے، اور جناب عباس علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے عباس، اب نام تو انہوں نے بھی نہیں لیا، تو کہا عباس یہ جو میرے ذاکرین کی فہرست ہے، ذاکر میں سب آ جاتے ہیں، جو بھی امام حسین کے کسی بھی طرح سے ذکر کرتا ہے، میرے جو ذاکرین کی فہرست ہے تو فلاں نام اس میں سے کاٹ دو، اس پہ خط کھینچ دو۔ رجسٹر کس کے پاس ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام کے پاس، کا خط کھینچ دو۔ تو انہوں نے، حضرت عباس نے کہا جیسا مولا آپ کا حکم، خط کھینچ دیا۔ کہا ذرا یہاں نام لکھو سید جعفر کا، سید جعفر حسین، انہوں نے نام لکھ دیا۔ آغا میلانی کی آنکھ کھلی، کہا کہ بھئی جب سید جعفر نجف آئیں، کربلا میں رہتے تھے، تو ان سے کہنا ذرا مجھ سے ملنے آئے۔ جب وہ آئے تو کہا کہ میں نے اس طرح سے اس تاریخ کو خواب دیکھا ہے، اور آپ کے متعلق دیکھا کہ مولا حسین نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا ان کا نام لکھ دو۔ وہ رونے لگے، کہا اس دن پہلی مرتبہ میں نے مجلس پڑھنا شروع کی، میں نے پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے خطاب کیا۔ کسی بھی طرح سے کوئی ذکر حسین کرے تو مولا حسین کی تائید ہے، لیکن جو پریشانی کی بات ہے کہ خط بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ دلوں میں تکبر نہ آئے، جو ذکر حسین کرتا ہے وہ شکر ادا کرے، پروردگارا تو نے یہ توفیق دی ہے۔ 2 جملے اور سن لیجئے، میں جانتا ہوں کہ یہاں کون کون پڑھنے والا، سب پڑھنے والے بیٹھے۔ 2 جملے اور سن لیجئے، میں اس سے پہلے کہ مصائب پہ آؤں۔ یہاں تک علماء کہتا، بلکہ یہ تو حدیث ہے، میں نے خود دیکھی ہے، متعدد کتابوں میں حدیث ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، ہماری اکثر کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہے، اللہ سب کی خیر چاہتا ہے، لیکن خاص مقام چاہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور اگر اور زیادہ اس کو منزلت دے، اس کو حسین کی زیارت دیتا ہے، حسین کا ذکر عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر حسین بغیر پروردگار کی تائید کے نہیں ملتا،
جو بھی جس طرح سے ذکر کر رہا ہے شکر خدا کرے پروردگارا یہ تو نے چنا ہے تو میں ذکر کر رہا ہوں. بہت زیادہ. یہاں پہ دو, اس سے پہلے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا میں مسائل پڑھوں, میں نے ایک ہی بات کہی تھی لیکن ایک اور بات سن لیجیے. مرحوم آیت اللہ سید حسین طباطبائی برجردی نجف, پہلے کاشان میں پڑھے, نجف میں رہے, برجرد میں, پھر قوم مقدس آگے 16 سال مرجعیت رہی آقا ابوالحسن اصفہانی کے بعد ان کی. قوم مقدس بہت بڑا نام تھا, مسجد اعظم بنوائی, وہیں ان کی قبر ہے. درس خارج کہا کرتے تھے ممبر سے حضرت معصومہ کے حرم میں فقہ. ایک دن درس خارج سے پہلے کھڑے ہوئے اور مصائب پڑھنے لگے. درس سے پہلے مصائب پڑھے اور بہت رو رو کے مصائب پڑھے امام حسین کے. اس کے بعد درس دیا. ان کے شاگردوں نے پوچھا آقا کیا بات ہے, آج آپ نے مصائب سے شروع کیا درس؟ کہا میں نے کل رات خواب دیکھا ہے, وہ جو ہے نا کہ روز قیامت سب سے بڑا جو جنت کا دروازہ ہوگا وہ باب الحسین ہوگا. کہا کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں روز قیامت ہے اور جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی پہنچ چکے ہیں ان مؤمنین میں جو جنت میں جانے والے ہیں. کہ جنت میں جانے سے پہلے دیکھتا ہوں کہ مختلف دروازوں پہ مختلف ہستیاں کھڑی ہیں. ایک در پہ خود مولا حسین کھڑے اور در بہت وسیع و عریض ہے, اور دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جوک در جوک اس میں داخل ہو رہے ہیں, گروہ در گروہ جا رہے ہیں. مولا حسین کہہ رہے ہیں آ جاؤ, کچھ سوال نہیں کرے, کہتے ہیں آ جاؤ. کہ میں جانے لگا تو ایک فرشتے نے ہاتھ پکڑا, کہا کہاں؟ کہا میں امام حسین کے در سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. کہ یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے حسین کا ذکر کیا, جو ذاکر حسین تھے صرف وہ اس در سے جا سکتے ہیں. جنہوں نے حسین کے مصائب پڑھے, مرثیہ پڑھا, نوحہ پڑھا, کوئی ذکر کیا, کوئی مصائب مجلس پڑھی, صرف وہ جا سکتے ہیں. کہا پھر میں کہا آپ امام صادق کے در سے جائیے, فقہا وہاں کھڑے ہیں, مولا خود امام صادق آپ سے حساب کتاب لیں گے, ایک سوال کریں گے. کہا جب وہاں آیا دیکھا بہت طولانی صفحے اور ایک ایک آدمی کا لمبا چوڑا حساب. کہ اس لیے میں نے آج سے مجلس شروع کی ہے تاکہ میں روز قیامت اس باب سے جنت میں جا سکوں جہاں حسین کھڑے ہوں گے, اور مولا کہیں گے جنہوں نے میرا ذکر کیا وہ آ سکتے ہیں. اجرکم اللہ. ان مجالس کا بڑا اثر ہے, ان مجالس کا ہمارے دلوں پہ اثر ہوتا ہے, ہماری روح پہ اثر ہوتا ہے, ہمارے ایمان پہ. کبھی بھی اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں, کبھی بھی کوئی بھی آدمی اپنے ثواب کو ضائع نہ کرے. آپ کو اندازہ نہیں, یہ زندگی گزر جائے گی لیکن وہ جو بقا ہے وہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے, امام حسین کے ساتھ ہے. بڑے بڑے, میں یہاں پہ بہت سی روایات پیش کرنا چاہتا تھا. بہت بڑا ایک نام ہے آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری, فرماتے ہیں میں کتاب سے دیکھ کے مجلس پڑھا کرتا تھا, مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی تھی. کہ میں کتاب سے دیکھ کے پڑھتا تھا. ایک شب قدر میں وضو کر کے ایک مرتبہ تیار ہوا اعمال کے لیے کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ آج شب قدر ہے, میں خطابت کا تحفہ مانگ لوں مولا سے. کہ میں نے فوراً کربلا کا رخ کیا, آنکھوں میں آنسو آئے, تڑپتے ہوئے میں نے صحن میں کھڑے کھڑے رو کے کہا مولا کب تک میں کتابوں سے دیکھ دیکھ کے مجلس سے پڑھتا رہوں گا, مولا مجھے خطابت عطا کریں کہ لوگ دور سے میری مجلس سننے آئیں, مولا میں آپ کے مصائب پڑھوں لوگ میرے مصائب میں روئیں, مولا مجھے ایک مرتبہ آپ اپنے فضائل و مصائب بیان کرنے کی توفیق. بس بھئی یہ دعا مانگی. خود ہی فرماتے ہیں میں اس رات سو گیا شب قدر اعمال کرنے کے بعد, صبح میں سویا, جیسے ہی میں نے اعمال کر کے صبح میں تھوڑی دیر کے لیے سویا تو دیکھتا ہوں جیسے شب عاشور ہے اور میں کربلا پہنچ چکا ہوں. اور مجھے ایک مرتبہ کہا اس خیمے میں مولا حسین ہے, اندر چلے جاؤ. جب میں اندر گیا دیکھا مولا حسین جناب عباس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس پانی تو ہے نہیں, ایک مہمان بھی آ گیا ہے. عباس بھوک پیاس بھی ہے, پانی نہیں ہے, اور مہمان بھی آ گیا ہے. عباس کچھ کھانے کو ہو تو انہیں دے دو, یہ ہمارے مہمان ہیں. تو کہا مولا کچھ بھی نہیں ہے. کہا عباس انہوں نے مجھ سے مانگا ہے, ذرا عطا کر دو. پھر دوبارہ جناب عباس سے مولا عطا کروا رہے ہیں. تو کہا مولا کچھ آٹا باقی رہ گیا ہے. کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں مولا عباس نے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آٹے کے کچھ ٹکڑے رکھے. کہا میں نے وہ روٹی بنی ایک مرتبہ وہاں پہ اپنی زبان پہ رکھی. اب جو اٹھے تو مجلس پڑھتے تھے, دنیا دور سے آتی تھی, ان کا مصائب سن لو. خود ہی کہتے تھے مصائب میں نہیں پڑھتا, مولا حسین کی عطا ہے.